بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سنت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لکلمات اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب محبت سے ادب سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، سب مل کے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و محتشم برادران اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ جانشین حضور ضیاء الامت حضور غریب نواز حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ امیر السالکین بیرہ شریف اور جملہ برادران طریقت، برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب آج ماہ ربیع الثانی شریف کے اس پہلے جمعۃ المبارک میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک کی نشست میں جو آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے قوانین قدرت کا بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا سنت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ رب العزت نے کچھ ایسے اپنی سنتیں اس کائنات میں اور ایسے قوانین مقرر فرمائے ہیں جن پہ اس نے اپنی کائنات کی جبلت اور ان کی فطرت کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور یہ ایسے قوانین ہیں جن میں تبدیلی نہیں ہے، یہ اٹل ہیں اور یہ یونیورسل ہیں، پوری کائنات کے اوپر یہ لاگو ہوتے ہیں اور اس میں کسی طرح کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ شام کے ایک بہت بڑے عالم دین جن کا نام ہے شیخ محمد سعید رمضان البوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جنہوں نے ساری زندگی خدمت اسلام میں صرف کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ مشہور کتاب فقہ السیرہ کے نام سے مرتب کی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی کتابیں لکھیں، اور الحضارۃ الانسانیہ کے نام سے اسلامک سویلائزیشن کے اوپر ان کی پوری کتاب ہے جو ہمارے بی ایس کے نصاب کے اندر بھی شامل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت سی اور کتابیں جو ہے وہ لکھی ہیں، جن میں ایک کتاب کا نام ہے من سنن اللہ فی عبادہ، کہ اللہ رب العزت کی اپنے بندوں کے بارے میں سنتیں اور قوانین فطرت کون کون سے ہیں، اور اس میں 22 کے قریب قوانین فطرت کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور قرآن کی آیات کی روشنی میں پھر ان کی وضاحت اور ان کی تشریح فرمائی ہے۔ مثال کے طور پہ میں ان میں سے صرف اجمالاً پہلے چند کا ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے قوانین ہیں۔ تو فرماتے ہیں اللہ کا یہ فیصلہ ہے من یعمل سوءا یجزا بہ، کہ جو برائی کرے گا تو اس کو اس کے کیے کا انجام ضرور ملے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنے لیے کانٹے بو کے پھر پھول جو ہے وہ حاصل کرے، بلکہ جو اپنے لیے جیسا کام کرے گا پھر اس کو اس کا ویسا انجام ضرور ملے گا۔ اسی طرح ایک قانون انہوں نے یہ ذکر کیا تردہ المستکبرین عن ساحت مغفرتہ، کہ اللہ رب العزت نے تکبر کرنے والوں کو اپنی مغفرت کے دائرے سے باہر نکال دیا ہے، انہیں دھتکار دیا ہے۔ یعنی اللہ باقی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے لیکن بڑائی اور تکبر کا گناہ معاف نہیں کرتا جب تک کہ انسان تکبر کو چھوڑ کے عجز و انکسار جو ہے اس کو اختیار نہ کر لے۔ اسی طرح ایک قانون انہوں نے یہ لکھا
तहकीकुहु लिसमरात जुहूदिल आमिलीन फिद दुनिया अय्यन कानू, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में जो लोग भी कोशिश और मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, अल्लाह ताला दुनिया में उनकी मेहनत का फल उन्हें ज़रूर अता फरमाता है। और उसमें अल्लाह ताला ये नहीं देखता कि कोई कलमा पढ़ने वाला है या कलमा पढ़ने वाला नहीं है। दुनिया में जो जितनी मेहनत करेगा उसको दुनिया में उसका फल ज़रूर मिलेगा। ये अलग बात है कि अगर उसने आखिरत की नीयत से मेहनत की होगी फिर उसका अजर उसे आखिरत में मिलेगा, लेकिन अगर उसने आखिरत की नीयत शामिल न रखी और सिर्फ दुनिया कमाने के लिए करता रहा, अल्लाह ताला फिर भी उसे अजर से महरूम नहीं करेगा, अलबत्ता आखिरत में फिर उसका कोई अजर और हिस्सा नहीं होगा। तो ये भी उन्होंने उसमें जिक्र किया। इसी तरह एक कानून जिक्र किया, ला युखल्लदु फिन्नार इल्ला मन बलगतहु दावतु फस्तकबरा, कि किसी को खुलूद फिन्नार नहीं है, कि हमेशा किसी को जहन्नुम में अल्लाह ताला नहीं डालेगा सिवाय उस बंदे के कि जिसके पास दावत इस्लाम पहुंची और उसने उस दावत इस्लाम को कबूल न किया और उसको मुस्तरद कर दिया। ये तो खालिदीन फीहा अबदा वाले हैं, इनको जहन्नुम में हमेशा डाला जाएगा। लेकिन जितने कलमा गो हैं किसी को जहन्नुम में हमेशगी नहीं है। अल्लाह ताला सबको उससे मुकम्मल तौर पे हुजूर की गुलामी का सदका मुआफ फरमाए और हमेशा अल्लाह ताला सबको जन्नत की बहारें अता फरमाए। इसी तरह एक उन्होंने ये लिखा, सफ़हु अनिज़्ज़ुनूब अल्लती ला हदर फ़ीहा लिहुकूकिन नास, कि अल्लाह ताला ऐसे गुनाहों से दरगुजर फरमा देता है जिसमें लोगों के हुकूक का नुकसान शामिल ना हो। यानी आपका कोई अगर ऐसा गुनाह है जो सिर्फ अल्लाह और बंदे के दरमियान है, अल्लाह ताला वो मुआफ फरमा देता है, उससे सरफे नजर फरमा देता है, चश्म पोशी और एराज बरतता है। लेकिन कोई ऐसा गुनाह जिसमें आपने किसी बंदे का कोई हक मारा, किसी पे कोई जुल्म किया, किसी के साथ कोई ज्यादती की, ना इंसाफी की, तो जब तक वो बंदा मुआफ ना करे मौला भी माफ नहीं करता। तो ये वो कवानीन फितरत हैं जिनमें से चंद का मैंने बयान किया है, वो बड़ी डिटेल के साथ इस किताब में उन्होंने लिखे हैं। अब आइए उनमें से एक कानून को ज़रा ज़्यादा तफसील के साथ देखते हैं, और वो कौन सा है। फरमाया, याख़ुज़ु इबादहु दाइमन बेमज़ीजिम मिनर रख़ाए वश्शिद्दा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस दुनिया में ये कानून उसने अपने बंदों के लिए बना दिया है कि वो बंदों को मुसलसल नेमतें अता नहीं फरमाता। उसने दुनिया ऐसी नहीं बनाई कि जिसमें हर वक्त फूलों की सेज इंसान के सामने रहे, नेमते ही नेमते रहें और उसके ऊपर कोई शिद्दत ना आए, बल्कि याख़ुज़ु इबादहु दाइमन, अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदों को कभी खुशी अता फरमाता है, कभी तकलीफ अता करता है। यानी उसकी तरफ से खुशियां भी मिलती हैं, गम भी मिलते हैं, इम्तिहानात भी आते हैं, आजमाइशें भी आती हैं। उसने जिंदगी को ऐसा बना दिया है कि उसमें तकलीफों के साथ साथ खुशियां हैं, और दोनों चीजें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया की जिंदगी में रखी हैं। और ये एक अटल कानून है कि इस जिंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकालीफ जो हैं वो भी रखी हैं। और इसकी दलील क्या है, तो वो फरमाते हैं, ये कुरान करीम की 2 आयात हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन 2 का उन्होंने जिक्र किया। वला नबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात, फरमाया हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, कभी भूख के साथ, कभी खौफ के साथ, कभी माल और औलाद को ले लेने के साथ, व बश्शिरिस साबिरीन, और सब्र करने वालों के लिए अल्लाह की तरफ से खुशखबरी है। और दूसरी आयत उन्होंने जिक्र फरमाई, व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजाऊन, कि हम कभी तुम्हें शर दे के आजमाते हैं, कभी खैर के साथ आजमाते हैं। जो खैर देते हैं वो भी आजमाइश है और जो तकलीफ देते हैं वो भी आजमाइश है। व इलैना तुरजाऊन, और तुम्हें हमारी तरफ ही लौटाया जाएगा और फिर तुमसे हिसाब लिया जाएगा और अल्लाह की बारगाह में तुम हाजिर होगे। तो ये कानून जो उन्होंने जिक्र फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की जिंदगी में दुख भी रखे हैं और खुशियां भी रखी हैं, इसकी हिकमत क्या है, तो उन्होंने 2 हिकमतें जिक्र फरमाई हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। उसकी पहली हिकमत वो चंद अनासिर को मिला के बयान करते हैं। कहते हैं पहली हिकमत कुछ इस तरह है कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अब्दे ममलूक है और इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा बंदा है
کہ جس میں اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا ہی اپنی بندگی میں کیا ہے۔ کوئی چاہے تو پھر بھی اللہ کا بندہ ہے، نہ چاہے پھر بھی اللہ کا بندہ ہے۔ انسان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں، بلکہ ہر بندے کے اوپر بندگی کا یہ قانون رائج ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، اس کی عبودیت میں ہے اور اس کی بندگی میں ہے۔ اور انسان سے یہ مطلوب ہے کہ ہم نے جو بندگی تمہیں اضطراری طور پہ عطا فرمائی، یعنی جب بندہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ اضطراری طور پہ اپنے رب کا بندہ ہوتا ہے، وہ یہ تسلیم کر کے پیدا تو نہیں ہوتا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ تسلیم کرے نہ کرے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ جو اضطراری بندگی ہے اس کو اختیاری بندگی میں بدلنا یہ انسان کا امتحان ہوتا ہے، کہ جس طرح ہم نے تجھے اپنی بندگی میں پیدا کیا، اب تو یہ تسلیم کر کہ اے مولا میں تیرا بندہ ہوں، میری جبین تیری بارگاہ میں جھکی ہوئی ہے، میری زبان پہ تیری حمد کا ترانہ ہے اور میری زندگی کا ہر قدم تیری رضا کے ساتھ ہے۔ تو اس چیز کو تسلیم کرنا یہی انسان کی زندگی کا امتحان ہے، چاہے کوئی کافر ہو، کوئی ملحد ہو، کوئی مومن ہو، ہر بندہ اللہ رب العزت کا عبد ہے اور اس کا بندہ ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کچھ امتیازی صفات عطا فرمائی جو باقی مخلوقات کو عطا نہیں فرمائی۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو عقل عطا فرمائی، منطق اور بولنے کی قوت عطا فرمائی، فکر اور ادراک عطا فرمایا، شعور عطا فرمایا۔ قرآن میں فرمایا علمہ البیان، کہ ہم نے بیان انسان کو سکھایا ہے اور کسی مخلوق کو بیان عطا نہیں فرمایا۔ قدرت اور طاقت عطا فرمائی، تواصل جسے کہتے ہیں بامی ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرنا، پلاننگ اور منصوبہ بندی کرنا اور دوسری مخلوقات کے ساتھ انٹریکشن قائم کرنا، یہ ساری وہ امتیازی خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں۔ عقل بھی ہے، ادراک بھی ہے، شعور بھی ہے، بیان بھی ہے، تواصل اور کنیکٹیویٹی کی نعمت بھی ہے کہ وہ آپس میں منصوبہ بندی کے ساتھ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ساری صفات انسان اپنی مرضی سے اپنے اندر انجیکٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ صفات اللہ رب العزت کی طرف سے لے کے پیدا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اسے اس کا ادراک نصیب ہوتا ہے کہ جب میں دیکھ بھی سکتا ہوں، میں چھو بھی سکتا ہوں، میں چیزوں کا ادراک بھی کر سکتا ہوں۔ یہ ساری جیسے جیسے بندہ بڑا ہوتا ہے اور اس کو ان نعمتوں کا ادراک ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن نہ یہ نعمتیں انسان نے اپنی مرضی سے اپنے اندر شامل کی، نہ ان کے اندر یہ اپنی مرضی سے انہیں مسخر کر سکتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کہ ہم نے کیا انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں، کیا زبان نہیں بنائی، کیا دو ہونٹ اسے عطا نہیں فرمائے، اور پھر ہم نے اس کو دونوں راستوں کی طرف ہدایت عطا فرما دی۔ تو وہ فرماتے ہیں شیخ محمد سعید رمضان بوطی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو عبد بنا کے پیدا کیا، پھر یہ ساری صفات اپنی جناب سے انسان کو عطا فرمائیں تاکہ بندہ یہ مانے کہ میرا رب اللہ ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ کتنے ہی ملحد اور ایتھیسٹ ایسے ہیں کہ جو ان ساری قدرتوں کے اوپر بڑا ناز تو کرتے ہیں کہ ہم سمجھ بھی سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں اور اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کر سکتے ہیں، ان چیزوں پہ ناز تو بڑا کرتے ہیں، لیکن یہ مانتے نہیں ہیں کہ یہ قوتیں انہیں ان کے رب اور ان کے مولا نے عطا فرمائی ہیں۔ یہ ماننا بھی ضروری ہے اور ان کا ادراک کرنا بھی ضروری ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو پہلے عقل مند ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان سے عقل کو سلب کر لیتا ہے، تو عقل دیتا بھی اللہ ہے، اسے سلب بھی اللہ کرتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو رات کو سوتے ہیں، ان کا حافظہ ٹھیک ہوتا ہے، صبح جب جاگتے ہیں تو انہیں اپنے رشتہ داروں کے نام بھی یاد نہیں رہتے اور ان کا ذہن معوف ہو چکا ہوتا ہے، تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہم بندے بھی ہیں اور یہ ساری خصوصیات ہمارے رب نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اور یہ امانت کے طور پہ ہمیں بخشی ہیں۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ رب العزت نے بطور امانت ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائیں اور پھر فرمایا کہ اب تم نے اختیاری طور پہ اللہ کا بندہ بننا ہے،
اور تم نے یہ ماننا ہے کہ اے اللہ ہم ان ساری چیزوں کو تسلیم کرتے ہوئے تیرے سامنے سر نیاز جھکاتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تو اب وہ یہ بات فرماتے ہیں کہ اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی عبودیت کا اظہار اس طرح کرے کہ جب اس پہ کوئی نعمت آئے تو وہ نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرے، جب کوئی تکلیف آئے تو وہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے اس کو سمجھتے ہوئے اس پہ صبر کرے۔ تو شکر کرنا بھی بندگی کا اظہار ہے اور صبر کرنا بھی بندگی کا اظہار ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم کبھی تمہیں شر کے ساتھ اور کبھی تمہیں خیر کے ساتھ آزماتے ہیں، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف ہی لوٹایا جانا ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر یہ آیہ پاک پڑھتے تھے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی اور میرا ہر قدم میرے رب کے لیے ہے۔ صرف یہ زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ فرماتے تھے اس کا عملی اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ جب نعمت حاصل ہونے پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب کسی تکلیف ملنے پہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صبر کرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت ہمیں اس شکر اور اس صبر کے اوپر بہت زیادہ انعامات عطا فرماتا ہے۔ زاویہ جو کتاب لکھی ہے اشفاق احمد صاحب نے، اس میں نے ایک دفعہ ایک واقعہ پڑھا۔ وہ فرماتے ہیں فیصل آباد کے نواحی علاقے کے اندر ایک بی بی، ایک خاتون تھی، اور اس خاتون کا گھر والا تیلی کا کام کرتا تھا، تیل نکالتا پھر اسے بیچتا، بڑی محنت سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا، اور ایک دفعہ اس کا وصال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلا گیا، اور پیچھے 8-10 بچے چھوڑ کے گیا، بیوہ چھوڑ کے گیا۔ تو وہ جو بیوہ خاتون تھی اب اسے سارا کام بھی خود کرنا پڑتا، اور وہ سارا جو چکی اور مشین ہے وہ خود چلاتی، کھیتوں میں خود جاتی، سورج مکھی کے وہ جو پودے ہیں ان کی رکھوالی کرتی، سارے کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی۔ تو پھر ایک چیز وہ لوگ دیکھتے تھے کہ وہ عورت جب بھی کھیت میں جاتی ہے تو ایک رانگلی پیڑی جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں وہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی، اس پہ بڑا خوبصورت اچھاڑ چڑھاتی، اور پھر ہر وقت جہاں بھی وہ کھیت میں ہوتی، اپنے گھر میں ہوتی، سفر میں ہوتی، ہر وقت اسے اپنے ساتھ رکھتی۔ تو لوگ اس سے پوچھتے کہ تو نہ اس پہ بیٹھتی ہے، نہ کسی کو بیٹھنے دیتی ہے، پھر تو یہ بوجھ ساتھ کیوں اٹھائے پھرتی ہے؟ تو بابا اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ اس وقت میں وہاں جایا کرتا تھا، تو ایک دن وہ کھیتوں میں بیٹھ کے کام کر رہی تھی اور ساتھ اس کے وہ پیڑی تھی۔ میں نے کہا آج مائی مجھے بتا تو صحیح کہ اس کا راز کیا ہے؟ تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی، کہتی ہے جب میرے خامد کا ختم قل ہوا اور دعا کی محفل ہوئی تو ایک جو ہے وہ علامہ صاحب ایک بزرگ آئے، انہوں نے آ کے گفتگو کی، میں سن رہی تھی، انہوں نے کہا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو صبر کرتا ہے اسے اللہ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو میں اس لیے یہ اپنے ساتھ رکھتی ہوں کہ اب میں نے صبر کرنا ہے، تو ہر وقت میرا مولا میرے ساتھ ہے، تو اللہ ساتھ ہو تو اس کے بیٹھنے کی کوئی جگہ تو ہو، تو اس لیے میں ہر وقت اسے اپنے ساتھ رکھتی ہوں۔ یہ جملہ لکھنے کے بعد اشفاق احمد کہتے ہیں کہ کوئی تو اس پہ فتویٰ لگا سکتا ہے کہ تو نے اللہ رب العزت کو متجسد کر دیا، وہ بیٹھنے سے پاک ہے، اٹھنے سے پاک ہے، چلنے پھرنے سے بے نیاز ہے، تم نے ایسے کیوں کہہ دیا؟ لیکن یہ زیادہ علم والوں کی باتیں ہیں۔ جو ایمان اس مائی کو نصیب تھا وہ بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو نصیب نہیں تھا کہ وہ ہر وقت اپنے مولا کو اپنے ساتھ تصور کرتی تھی۔ تو یہ معیت کا احساس جب شکر کرنے والوں کو نصیب ہو جائے، صبر کرنے والوں کو نصیب ہو جائے، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کے اندر یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں تاکہ انسان کو اللہ رب العزت کی بندگی کا یقین حاصل ہو جائے۔ اور شیخ سعید رمضان بھوتی اس آیت کی تشریح میں آخری نقطہ یہ لکھتے ہیں کہ جب بندے کو یہ چیز نصیب ہو جاتی ہے اور بندگی کا یہ احساس نصیب ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور نعمت پہ میں نے شکر کرنا ہے اور تکلیف پہ میں نے صبر کرنا ہے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بندگی تو غلامی کا نام ہے، نعوذ باللہ، تو اس سے تو انسان مجبور ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ پیر بندھ جاتے ہیں، مجبور ماذ ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں
کہ بندگی اور عبودیت سے انسان غلام نہیں ہوتا بلکہ پہلے سے زیادہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ وہ بندہ جس کو اللہ رب العزت کی جو الوہیت کا احساس نہ ہو اور اللہ رب العزت کی بندگی کا احساس نصیب نہ ہو تو وہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہوتا ہے۔ کوئی بھی جاگیردار اسے اپنا غلام بنا سکتا ہے، کوئی بھی اس پہ اپنا حکم چلا سکتا ہے، اس کی کوئی سے نہیں ہوتی، اس کا کوئی قول نہیں ہوتا، اس کو کوئی آزادی نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن جن اللہ کے بندوں کو اس بندگی کا احساس نصیب ہو جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں وہ پہلے سے زیادہ آزاد بھی ہو جاتے ہیں، خود مختار بھی ہو جاتے ہیں، مخلوق کی غلامی سے آزاد ہو کر صرف اپنے مولا کے بندے بن جاتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی چیز کو بیان کیا، فرماتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کہ جب بندہ سچے طریقے سے اپنے مولا کے سامنے سر جھکا دیتا ہے اور اس کی بندگی کو سینے سے لگا دیتا ہے اور اس کا شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اسے ایک ایسا سجدہ نصیب ہو جاتا ہے جو باقی ہر غلامی سے اسے آزاد کر کے اس کے سر کو بلند کر دیتا ہے۔ اسی لیے علامہ فرماتے ہیں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جو اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کی غلامی اور اس کی بندگی کا تحفہ پوری کائنات کو دے رہے ہیں۔ ان کے سر فخر سے بلند ہیں، ان کی جبینیں سجدہ نیاز سے روشن ہیں، ان کے چہرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے منور ہیں۔ چمک رہی ہیں جبینیں تیرے غلاموں کی، یا رسول اللہ آپ کے غلاموں کی اور اللہ کے بندوں کی جبینیں چمک رہی ہیں، وہ اس جہان میں بھی روشن ہیں اور اس جہان میں بھی روشن ہیں۔ پیر سید نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ حضور کے غلام جہاں بھی جاتے ہیں اللہ رب العزت ان کو یہ شان عطا فرماتا ہے۔ تو آج ہم نے حضرت شیخ محمد سعید رمضان بوطی کی کتاب من سنن اللہ فی عبادہ، اس میں سے ایک قانون فطرت کا بیان کیا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زندگی کو صرف پھولوں کی سیج نہیں بنایا بلکہ اس میں نعمتیں بھی رکھیں اور کچھ آزمائشیں بھی رکھیں، اور یہ دونوں چیزیں رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے مولا کے ساتھ جڑا رہے، کبھی شکر کرے وہ بھی اللہ کی تعریف ہے، کبھی صبر کرے وہ بھی بندے اور مولا کا تعلق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مولا کی سچی محبت اور غلامی عطا فرمائے اور شکر اور صبر کی یہ نعمت ہمیں عطا فرمائے۔ آخر میں یہ اعلان سماعت فرما لے، جیسا کہ گزشتہ 2 ہفتوں سے ہم نے کتاب الشفا کے اوپر گفتگو کی، اللہ رب العزت کی خاص حکمت ایسی تھی کہ گزشتہ ہفتہ اور اتوار کو جو بین الاقوامی پہلی کانفرنس بھیرا شریف میں منعقد ہونے جا رہی تھی، ملک کے معروضی حالات کی وجہ سے اس کو پچھلے ہفتے سے ملتوی کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ اب حضور غریب نواز کی صدارت میں اور آپ کے حسب ارشاد کل ہفتہ اور اتوار کو انشاءاللہ یہ بین الاقوامی سیرت کانفرنس پورے تزک و احتشام کے ساتھ منعقد ہو رہی ہے۔ آج سے مہمان پہنچنا شروع ہو جائیں گے اور کل سے اس سیرت کانفرنس میں مقالہ جات پڑھے جائیں گے، بڑی بڑی علمی شخصیات تشریف لائیں گی، اور انشاءاللہ یہ سیرت کانفرنس جو ہے یہ ریکارڈ بھی کی جائے گی، اس کا افتتاحی اور اختتامی سیشن آن لائن بھی شیئر کیا جائے گا، پھر اس کی کارروائی مرتب کی جائے گی، اور وہ کتاب انشاءاللہ جلد آپ کے ہاتھوں میں پہنچے گی جس میں یہ ساری محنت آپ ایک جگہ پہ جمع دیکھ سکیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام اس پہلی بین الاقوامی سیرت کانفرنس کو شاندار کامیابی عطا فرمائے۔ اور ایک اور خوشخبری بھی آپ کے لیے ہے کہ الحمدللہ بدھ کے روز، کیونکہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر فرماتے تھے کہ سلسلہ چشتیہ میں یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ ہر اچھے اور نئے کام کا آغاز بدھ کے روز کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جو علمی چیزیں ہیں حضور ضیاء الامت بھی جب سبق کا آغاز کرتے تھے تو بدھ کے روز کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ اس گزشتہ بدھ کے روز الکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی اور انسٹیٹیوٹ کی کلاسز کا باقاعدہ آغاز حضور غریب نواز نے فرما دیا ہے، اور بسم اللہ شریف ہو گئی ہے، کلاسیں باقاعدہ شروع ہو گئی ہیں، اور 3 جو ہمارے شعبے ہیں بی ایس اسلامک سٹڈیز، بی ایس عربک اور بی ایس انگلش لینگویج، ان تینوں میں کلاسز کا آغاز ہو گیا ہے،
اور جلد LLB شریعہ کی کلاسز کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ آپ تمام ماں باپ دعا بھی کرتے رہیں اور اس علمی سفر میں ساتھ شریک بھی رہیں۔ اللہ رب العزت الکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کو مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔